السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آج ہمارا یہ درس جو ہے گناہوں کی زندگی ذلت کا راستہ ہے، اس کا آج 11واں حصہ ہے۔ جس طرح ہم نے آپ ساتھیوں کو بتایا کہ گناہ جو ہے وہ انسانی زندگی میں عام طور پر اور خاص طور پر مسلمان کی زندگی میں ایک تباہی اور بربادی لاتے ہیں، دنیا آخرت کا نقصان ہے۔ آج ہم آپ ساتھیوں کو یہ بتانے لگے ہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے گناہ، آپ ایسا سمجھیں کہ دو چیزوں کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ان کا ارتکاب کرنا، یہ دونوں گناہ ہیں۔ یعنی گناہوں کا ارتکاب کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور اوامر اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننا یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن ان دونوں کے اندر جو ہے، جو سخت ترین جو چیز ہے، جو سنگین ترین جو چیز ہے، جو انتہائی آپ سمجھیں دونوں میں سے سب سے قبیح ترین جو جرم ہے، وہ اللہ کا حکم نہ ماننا ہے۔ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ارتکاب معاصی، اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں سے روکا ان کا ارتکاب کرنا گناہ ہے۔ مثلا بندہ چوری کر لیتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان جو ہے زنا کرتا ہے، دھوکہ، فلاں فلاں فلاں، یہ جرم گناہ ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں، یہ گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن سنگین جرم جو ہے، جو اپنے اثرات اور نتائج کے اعتبار سے جو بڑا جرم بنتا ہے، وہ حکم نہ ماننا ہے۔ مثلا ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا، گناہ گار ہے کہ نہیں؟ گناہ گار ہے، لیکن اس نے حکم نہیں مانا، تو شریعت یہ کہتی، اسلام یہ کہتی کہ نماز نہ پڑھنے والا کفر میں چلا جاتا ہے، اور چوری کرنے والا کفر تو میں نہیں جاتا، زنا کرنے والا کفر میں نہیں جاتا، دھوکہ دینے کفر میں جاتا۔ اسی طرح اور گناہ ہیں، کفر میں تو نہیں جاتے، لیکن فرض، لیکن اللہ کا حکم جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کفر میں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت ساری وعید ہے۔ یعنی سنگین ترین جرم جو ہے، دونوں گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں میں پڑ جانا، ارتکاب کرنا جرم ہے، گناہ ہے، چوری چکاری فلاں 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 فلاں، اور اللہ کا حکم نہ ماننا بھی گناہ ہے۔ لیکن دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا حکم نہ ماننا ہے۔ لیکن ہم مسلمان سمجھتے ہیں یہ تو گناہ نہیں۔ اگر میں مثلا، ہم نے وہ جملے سنے ہوئے ہیں، اگر میں اچھا نہیں تو برا بھی نہیں۔ سب سے بڑی برائی ہی یہ ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مان رہے، آپ فرائض کو پورا نہیں کر رہے، آپ ذمہ داریوں کو تسلیم نہیں کر رہے، اور ذمہ داریوں کی طرف جا نہیں رہے۔ یہی تو بڑا جرم۔ شیطان کا کیا جرم تھا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور آدم علیہ السلام کا گناہ کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کے روکے ہوئے کام کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اس کام کو نہیں کرنا، لیکن کر لیا۔ دونوں میں ابلیس جو تھا، اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اور پھر نتیجتاً رزلٹ کے طور پر وہ تکبر کی طرف چلا گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو اعلیٰ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی، اور ابدی جو ہے وہ مجرم اور جہنمی اور ذلیل اور رسوا ہوا۔ لیکن آدم علیہ السلام اس کام کا ارتکاب کیا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا، تو پھر آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، توبہ کی توفیق مل گئی، اور پھر وہی مقام اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بعد دوبارہ دے دیا۔ تو اللہ کا حکم نہ ماننا یہ انسان کو کہاں لے جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کا ارتکاب کرنا ممکن ہے انسان پلٹ ہے، لیکن جو ذمہ داریاں قبول نہیں کرتا، جو فرائض کی پابندی نہیں کرتا، جو اللہ کے حکم کو مانتا نہیں، تسلیم نہیں کرتا، اور سر بسجود نہیں ہوتا، سر تسلیم خم نہیں کرتا، وہ بہت بڑا گناہ۔
گناہ تو دونوں ہیں لیکن سنگین ہوا ہے۔ اچھا، گناہ جتنے بھی ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں، جتنے بھی گناہ وہ 4 اقسام سے بہر نہیں ہیں۔ سب سے پہلا گناہ، پہلی قسم گناہ کی وہ یہ ہے کہ ملکیت کا احساس، انانیت، یعنی ایک انسان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں دنیا میں، ان سب کا وہ کریڈٹ دیتا ہے اپنے آپ کو۔ اس کے اندر یعنی تکبر آتا ہے، اس میں یعنی آپ یہ سمجھ لیں ظلم اور زیادتی، سب سے پہلے جو ہے وہ تکبر، اس کی انانیت، اس کا اپنا پن، اور وہ ساری جتنی وہ اس کی یعنی آپ سمجھ لیں اوصاف ہیں، اور یا جو کچھ اس نے لیا محنت کر کے، اس کا کریڈٹ سارا کچھ کہتا ہے میں نے۔ اور تکبر، متکبر انسان کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ ایسا انسان جو ہے حق کو نہیں مانتا، جھٹلاتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے، انسانوں کی تحقیر کرتا ہے، حقارت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے لوگوں کے خلاف، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اور یہ گناہ جو ہے یہ شیطان کے اندر سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ میں تو آگ سے، اور پھر آگ تو فلاں، اور اس کی صفات فلاں، اس کا مقام فلاں، اس کے بھی تجھے کس نے بتایا؟ تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر۔ اور ایسا جو انسان ہے جس کے اندر اس قسم کا گناہ ہو، اور اس کی پوری ایک ڈیٹیل تفصیل ہے پھر اس کے پیچھے، جو اس قسم کے گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے لڑتا ہے۔ ربوبیت کا مطلب یہ کہ میں مالک بھی میں، خالق بھی میں، اور دنیا آسمان کی جتنی نعمتیں وہ میرے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ ان تینوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ لڑتا ہے۔ ملکیت کہتا ہے میری، تخلیق جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس زمانہ پیدا کرتا ہے، مارتا جلاتا ہے، خلاص بات ختم ہوگی، مرد۔ اور پھر جو ہے وہ دنیا آسمان کی جو نعمتوں پھر کہتا ہے کہ نہیں میں، یعنی اللہ کے نظام کے خلاف لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں لڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یعنی قدرت میں لڑتا ہے۔ اور یہ جو گناہ تھا یہ سب سے پہلے شیطان کے اندر تھا۔ اچھا، پھر اس کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز اس کے نیچے چھوٹے سارے وہ گناہ آتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا جو بڑی قسم گناہوں کی وہ ہے شیطانیت، یعنی شیطان والا گناہ۔ اور وہ گناہ کیا، یعنی جس انسان کے اندر وہ گناہ پایا جائے، مطلب اس نے شیطانیت کی، شیطان والا فعل کیا، شیطان والا عمل کیا۔ اور اس قبیل میں بھی بڑی ایک لسٹ ہے گناہوں کی جو اس سے جڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز حسد، شیطان نے کیا، اور آدم علیہ السلام کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، شیطان نے انکار کر دیا۔ وجہ حسد، کیونکہ اس کو اتنی تفوق یا اس کو اتنی عزت وقار، اور کیوں حسد۔ دوسری چیز بغاوت، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کر، اس نے شیطان نے یہ دیکھا نہیں کہ مجھے حکم کہاں سے مل رہا ہے، کون دے رہا ہے، بغاوت کی۔ اور پھر دھوکہ، یہ جو گناہ ہیں حسد، بغاوت اور دھوکہ، جو انسان ان گناہوں سے متصف ہے وہ شیطانیت کرتا ہے، شیطنت اس کے اندر موجود ہے۔ دھوکے کے اندر چلے جائیں، ایک بڑی دنیا ہے، وہ دھوکے کی کوئی بھی قبیل ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی اس کا انداز ہو، وہ شیطنت ہے۔ اور پھر بغاوت، یعنی اپنے سے وہ کسی بھی طریقے سے بغاوت ہو سکتی ہے، کسی بھی انداز سے۔ اور پھر حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھی کے پاس، میرے قریبی کے پاس، دوسرے مسلمان کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اس پر قدرت و طاقت رکھتا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اے اللہ اس کو نعمت نہیں، آپ نے نہیں دینی، یہ تو انسان کر نہیں سکتا۔ حسد ایسی بیماری ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیوں کو یہ حسد ہے وہ چاٹ جاتا، ختم کر دیتا۔ تیسرا جو ہے گناہ وہ ہے درندگی۔ درندگی کے اندر یعنی خون بہانا،
غصہ اور مظلوم کے اوپر چڑھ دوڑنا، یہ درندگی ہے۔ اب اس قبیل سے جتنے بھی گناہ ہیں وہ اسی لسٹ میں آئیں گے، یعنی خون بہانا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی یعنی مسئلے کے، درندگی اس کے اندر، خون بہانا، اور اس کی بڑی مثالیں، بڑے بڑے ظالم اور تتاری اور اس قسم کی مخلوقیں جو پیدا ہوئی ہیں۔ تو خون بہانا اور مظلوموں پر چڑھ دوڑنا، اور پھر تیسری چیز جو ہے غصہ، یہ درندگی کی علامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو غصہ ہے وہ اپنی حالت اور کیفیت کو تبدیل کر دے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، اور پھر یہ آگ ہے، یہ نار ہے، یہ آگ ہے، اور پھر اس کو بجھانے والا وہ پانی، بندہ وضو کر لے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تین یعنی یہ درندگی جو ہے، خون بہانا، غصہ اور مظلوم کے اوپر چڑھ دوڑنا۔ اور پھر دیکھیں انسانوں کے اندر اگر یہ چیز موجود ہو، یعنی انسان کو کچھ اختیارات ملیں، اختیارات وہ محدود ہوں، وہ یعنی بہت زیادہ ہوں، وہ 4 آدمی پہ، 2 آدمی پہ یا 1 آدمی پہ، انسان کس طرح اس کو یعنی دبانے کی کوشش کرتا ہے، کس طرح اس کے اوپر اپنے اختیارات ٹھونستا ہے، اور کس طرح غلط کام، اس ساری قبیل کو آپ سوچتے چلے جائیں، اختیارات کا ایک پورا میدان۔ اچھا، پھر آخری جو گناہ ہے وہ ہے جانوروں والا گناہ، یعنی ایک انسان اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جانور ہے، انسان نہیں۔ اس قبیل میں وہ کون سی چیزیں آتی ہیں؟ سب سے پہلے پیٹ ہے، یعنی جو انسان صرف اور صرف پیٹ کو لگا ہے، پیٹ کے بارے میں سوچتا ہے، اور پھر پیٹ کے بعد شہوت، شرمگاہ، یہ قبیل ہو گئی۔ اور اس طرح کے جو گناہ ہیں، پیٹ اور دوسرا جو ہے وہ شرمگاہ، یہ جو گناہ ہیں یہ تعلق رکھتے ہیں جانوروں جیسے، کیونکہ جانور جو کھانا پینا اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور انسان بھی اسی طرف لگا رہے کہ شرمگاہ اور پیٹ اور کھانا اور پینا، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ تو یہ گناہ اگر کوئی انسان اس سے متصف ہے تو پھر وہ جانوروں جیسے گناہ، جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور ہیں، مطلب وہ صفات ایسی ہیں اس انسان کی کہ پیٹ اور شرمگاہ، اس کے علاوہ اس کی کوئی دنیا ہی نہیں۔ تو کہنے کا مطلب گناہ جو ہیں وہ ایک تو اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کا ارتکاب کرنا، دونوں گناہ، لیکن سنگین ترین جرم جو ہے وہ اللہ کا حکم نہ ماننا۔ اب اللہ کا حکم جو ہے وہ پوری زندگی 24 گھنٹے پہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کا حکم مانتا ہوں، بات ختم ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کیسے دی، گزارنے کا کیسے کہا، شب و روز، لیل و نہار، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، خود انسان ہے، اس کا کمانا ہے، اس کا یہ پوری زندگی کی ڈیٹیل، اللہ کا حکم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 4 گناہ ایسے ہیں جو تمام قسم کے گناہوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ پھر ان میں 2 بڑے گناہ ہیں جو سارے گناہوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ملکیت کا احساس، انانیت، یہ تکبر، جس طرح فرعون کہتا انا ربکم الاعلی، یہ جو چیز ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو دوسرا گناہ ہے وہ یعنی ایک جانوروں کا اور ایک درندگی، ایک ملکیت کا احساس، ایک درندگی، یہ 2 گناہ پھر بڑے گناہ ہیں، انانیت اور درندگی۔ اس کے نیچے جو ہیں وہ جتنے گناہ پھر آئیں گے، وہ جانوروں کا گناہ ہو یعنی شیطنت ہو، یہ پھر اس کے نیچے جتنے چھوٹے بڑے وہ سارے، اگر انسان کے اندر انانیت ہے، پھر اس کے اندر درندگی بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر بہیمیت بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے اندر شیطنت بھی آ جاتی ہے، یعنی 2 بڑے گناہ جو ہیں وہ سارے گناہوں کی قبیل کو لے جاتے ہیں، انسان گناہوں سے پورا۔ پھر اگر انسان ایسا یعنی ایسی صفات پائی جائیں، یعنی بہیمیت ہے، صرف پیٹ اور شرمگاہ کی سوچتا ہے انسان، یا پھر مظلوموں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اس قسم کی یعنی گناہوں کے اندر، اور پھر شیطنت، دھوکہ، ظلم، حسد اور بغاوت، اور پھر تیسرا جو ہے وہ انانیت، پھر انسان کے اندر رحمان کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا انسان جو 2 اس کے برتن اگر صاف رہیں تو پھر اس کے لیے جنت آسان ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے
قلب منیب ہو، عقل سلیم ہو. اور قلب منیب اور عقل سلیم اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ جو گناہ ہیں مسلمان کے اندر موجود ہوں. عقل سلیم بھی نہیں ہو سکتا اور قلب منیب بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایسا نہیں ہے، عقل سلیم نہیں ہے اور قلب منیب نہیں ہے، تو پھر اس مسلمان کے اندر جو ہے وہ جرائم کی دنیا بستی ہے، اور پھر وہ اپنے خالق اور مالک اور پھر جو ہے یعنی ایک قسم کا اللہ کے سامنے سربہ سجود ہونا، خالق کے سامنے مالک کے سامنے ممکن ہی نہیں رہتا ہے، ممکن ہی نہیں رہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.